الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال طلقت حالتی فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال بل جدی نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا رواہ مسلم۔ آج کا درس جو ہے عدت والی عورت کہاں پر عدت گزارے گی اس کے متعلقہ بات بیان ہوگی۔ پیچھے یہ تھا کہ عدت والی عورت کے اوپر کیا کیا پابندیاں ہیں، تو وہ ذکر ہوئی تھی کہ ایسی عورت خوشبو نہیں لگائے گی، کنگھی جو ہے خوشبو والے تیل وغیرہ کے ساتھ یا شیمپو صابن خوشبو والا نہیں استعمال کرے گی، سرما نہیں استعمال کرے گی، اور اچھے زیب و زینت والے کپڑے نہیں استعمال کرے گی، سوگ منائے گی جس کا خامد فوت ہوا ہے۔ لیکن ایسی عدت والی عورت جس کا خامد نہیں فوت ہوا بلکہ وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے، وہ طلاق بھی رجعی ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ پابندیاں نہیں ہوں گی کہ یہ خوبصورتی کی چیزیں استعمال نہ کرے، بلکہ اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ یہ زیب و زینت والی چیزیں استعمال کرے کہ اس کا خامد جو ہے اس کی طرف رجوع کر لے اور اس کو واپس جو ہے لے آئے، رجوع کر لے۔ اسی طرح ایسی عورت جس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے وہ عدت جو ہے خاوند کے گھر کے اندر گزارے گی اگر طلاق رجعی ہے۔ پہلی دو طلاقیں جو ہیں وہ طلاق رجعی ہوتی ہیں، تو وہ خاوند کے گھر کے اندر ایسی عورت عدت گزارے گی۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق ہو گئی، تو میری خالہ نے جو ہے کہتے ہیں کہ کھجور توڑنے کا ارادہ کیا، تو ایک آدمی نے انہیں ڈانٹا کہ آپ باہر نکلیں گی، آپ کو تو طلاق ہوئی، آپ عدت کے اندر ہیں، گھر سے باہر نکلیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا قصہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کو کہا کہ تو اپنی کھجوروں کو توڑ سکتی ہے کیونکہ قریب ہے کہ تو صدقہ کرے یا کوئی نیک کام کرے، یہ روایت مسلم کے اندر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت جس کو طلاق ہوئی ہے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر سے کاموں کے لیے باہر جا سکتی ہے، لیکن وہ عدت گزارے گی گھر کے اندر ہی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر سے اپنے والدین کے گھر کے اندر چلی جائے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سورۃ الطلاق میں فرماتے ہیں لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن الا یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ سورۃ الطلاق پہلی نمبر آیت ہے، فرمایا کہ ان عورتوں کو تم طلاق دے دو، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود جائیں اپنے خاوند کے گھر سے۔ دو چیزیں ہیں، خاوند نہ نکالے اور نہ وہ عورتیں خود جائیں خاوند کے گھر سے۔ ہاں، ایک صورت بیان کی ہے کہ خاوند گھر سے نکال سکتا ہے الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ فحاشی کا کام کرے، بدکاری کا ارتکاب کرے اور تو پھر اس کو نکالا جا سکتا ہے گھر سے۔ ویسے جو ہے عدت جو ہے طلاق والی عدت خاوند کے گھر کے اندر عورت گزارے گی، طلاق رجعی والی عدت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی خالہ کو کہا کہ تو کھجورے توڑنے کے لیے جا سکتی ہے، یعنی کہ عدت تو خاوند کے گھر کے اندر گزارے گی، کام کاج کے لیے باہر جا سکتی ہے، دن کے وقت جائے کام کاج کرے، جو ضرورت کے کام کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھجورے توڑے گی تو قریب ہے کہ تو صدقہ کرے یا کوئی نیکی کا کام کرے، تو یہ فصل وغیرہ جو ہے اس کو توڑتے وقت اس کا صدقہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ حِصَادٍ یوم حصادی، فرمایا کہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، اور دوسری جگہ پر فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ فرمایا کہ جب تم کھیتی وغیرہ کاٹ لو تو تقسیم ہو رہی ہو تو قریبی رشتہ دار آئیں، یتیم آئیں، مسکین آئیں، تو ان کو دو کھانے کے لیے اس میں سے، اور فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کو اچھی بات کہو، یعنی کہ اگر نہیں ہے تمہارے پاس گنجائش وسعت تو اچھی بات کہو، ڈانٹو نہ ان کو۔ تو یہ ہے کہ جب کوئی کھیتی وغیرہ کاٹی جائے، فصل جو ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کو بھی کہا کہ یہ اچھا کام ہے، تو توڑے گی تو اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے تو اس میں سے صدقہ بھی کرے، نیکی کا کام کرے۔ تو ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہوا ہے وہ خاوند کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، خاوند کے گھر سے
جس طرح طلاق والی عورت کھجورے توڑنے کے لیے جا سکتی ہے، لیکن ایسی عورت جس کا حامد فوت ہوا ہے، وہ عدت کے اندر ہے، وہ ان کاموں کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ حضرت فریہ بنت مالک بن سنعان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کا خاوند فوت ہو گیا، کہتی ہیں میرا خاوند فوت ہو گیا۔ خاوند کے فوت ہونے کا یہ پورا قصہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ خاوند کا غلام تھا، تو غلام بھاگ گیا، تو ایک سے زیادہ غلام تھے، کہتے ہیں کہ غلام بھاگ گئے تو ان کے خاوند غلاموں کو تلاش کرنے کے لیے غلاموں کے پیچھے گئے، یہ اکیلے تھے، غلام زیادہ تھے، تو غلاموں نے جب دیکھا غصے کے اندر تھے تو قتل کر ڈالا اپنے مالک کو، یہ فریہ بنت مالک کے خاوند کو قتل کر دیا انہوں نے، تو یہ اب بیوہ ہو گئی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا میں اپنے گھر کے اندر لوٹ جاؤں، یعنی کہ اپنے والدین کے گھر کے اندر لوٹ جاؤں، کیوں؟ کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے میرے لیے کوئی گھر بھی نہیں چھوڑا ہے جس کا وہ مالک ہو، یعنی کہ اس کی ملکیت میں کوئی گھر نہیں تھا، اور اسی طرح نہ کوئی کھانے پینے کی چیز چھوڑی ہے، تو کیا اب میں واپس چلی جا سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ حکم دیا کہ ہاں تو چلی جا، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوئی کہ ایسی عورت ہے جو ہے وہ خاوند کے گھر کے اندر ہی رہے گی، جدھر وہ وفات کی خبر سنی ہے ادھر ہی عدت گزارے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فریہ بنت مالک حجرے کے اندر تھی، تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باعث آواز دی اور کہا کہ امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، فرمایا کہ تو اپنے گھر کے اندر ہی عدت گزار حتیٰ کہ جو ہے عدت پوری ہو جائے۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے 4 مہینے 10 دن شمار کیے وہیں پر جہاں پر میں تھی، وہیں پر 4 مہینے 10 دن عدت گزاری۔ تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا، تو ان کے عہد خلافت میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، تو کہتی ہیں کہ انہوں نے جا کر یہ گواہی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا، یعنی کہ حضرت عثمان کے دور میں اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ عدت کہاں پر گزارے گی۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے جا کر حضرت عثمان کو بتایا کہ میرا خاوند فوت ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تو وہیں پر عدت گزار، تو انہوں نے یہ بتایا حضرت عثمان کو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ روایت مسند احمد، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر ہے۔ امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، امام زہلی جو ہیں اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، امام ابن حبان جو ہیں وہ بھی صحیح قرار دیتے ہیں، امام حاکم وغیرہ جو ہیں وہ بھی صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ تو مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہوا ہو، 4 مہینے 10 دن وہ وہاں پر گزارے گی جہاں پر اس کو خبر آئی تھی خاوند کے گھر کے اندر، وہیں پر وہ عدت گزارے گی۔ تو ہاں اگر اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اس کو کوئی بیماری وغیرہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری بن گیا ہے اس کے لیے، تو وہ جا سکتی ہے اسی طرح کا، یعنی کہ وہ تو حیات کا معاملہ آ جائے پھر وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ ویسے جو ہے شاپنگ کے لیے جائے اور جو ہے جائے بلا ضرورت، تو یہ اس کے اوپر پابندی ہے کہ وہ نہیں جائے گی، بلکہ خاوند کے گھر کے اندر ہی عدت گزارے گی، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ اس طرح کی مجبوری بن جائے، موت اور حیات کا معاملہ ہو، تو تب ایسی عورت جو ہے پھر جا سکتی ہے۔ کل کے درس کے اندر جو ہے مطلقہ بائنہ جس کو مکمل 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اس کی عدت کا بیان ہوگا، اور اسی طرح لونڈیاں جو ہیں ان کی عدت کتنی ہے اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔